السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 23 ہے۔ اس سے پہلے اونٹ پر مشتمل ہی سبق پیش کیا گیا تھا اور آج کا یہ سبق بھی اونٹ پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمل اونٹ فی عدت جہات من الدنیا سہارا قاہلۃ لا حیوان فیہا، دنیا کے چند اطراف میں کچھ چٹیل میدان ہیں جس میں جانور نہیں ہوتے، ولا نبات اور نہ گھاس ہوتی ہے، ارضھا رمال جافۃ، اس کی زمین خشک ریت ہوتا ہے، لا تری فیہا قطرۃ ماء، تو اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں دیکھے گا، یسلکھا الناس اضطرارا، لوگ اس پر چلتے ہیں مجبوراً، اضطرارا یعنی مجبوراً، فیحملون زادہم من ماء وطعام علی ظہور الجمال، وہ ان کا توشہ یعنی پانی اور کھانا اونٹوں کی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں، ویسیرون فی تلک القفار مجتمعین، اور اس چٹیل ویران جگہوں میں ایک ساتھ چلتے ہیں، وَإِبِلُهُمْ مُتَتَابِعَةٌ كَالْقِطَارِ، اور ان کے اونٹ ریل گاڑی کی طرح پے در پے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ریل گاڑی ایک ڈبی کے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح یہ اونٹ بھی پے در پے ریل کی گاڑی کی طرح چلتے ہیں، وَهِيَ تَسِيرُ بِهِمْ هَادِيَةً سَاكِنَةً، اور وہ ان کو لے کر سکون و اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ زادن کا معنی توشہ، سفر کے اندر جو ہم سامان لے جاتے ہیں کھانے پینے کا، اس کو کہا جاتا ہے زادن، اور تابع یتابع متابعتاً، لگاتار ہونا، متابعتاً و تباعاً، پیچھے چلتے رہنا، جاری رکھنا، کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا۔ تصبر علی الجوع والعطش معظم الطریق، وہ بھوک اور پیاس پر پورا راستہ صبر کرتا ہے، معظم الطریق راستے کا اکثر، یعنی اکثر راستے پر بھوک اور پیاس کو وہ برداشت کر دیتا ہے، لأنہا قد خزنت مؤنتہا فی جوفہا قبل الرحیل، اس لیے کہ اس نے اس کا سامان رسد اس کے جوف میں یا اس کے پیٹ میں سفر کرنے سے پہلے ہی جمع کر لیا تھا۔ مؤنتن یا مؤنتن سامان رسد، اور اس کا معنی بوجھ بھی ہوتا ہے، جمع مؤنن۔ وَتَحْمِلُ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْمَتَاجِرِ أَحْمَالًا ثِقَالًا، اور وہ اس سے بڑھ کر دکانوں میں سے بھاری بوجھ اٹھاتا ہے، لا تئن منہا ولا تکل، نہ وہ کراتا ہے اور نہ وہ تھکتا ہے، ان یئن انن و انینن و انانن و انتن، اس کا معنی ہوتا ہے آہ برنا کراہنا، اسی سے انتن کا معنی ایک آہ ایک کرا، اور کل یکل قلولا و کلالتن، کمزور ہونا، تھکنا، قوا مزمحل ہونا، کمزور پر جانا۔ تو لا تئن منہا ولا تکلو، نہ وہ اس سے آہ برتا ہے نہ وہ تھکتا ہے۔ فَتَرَ الْجَمَلَ كَأَنَّهُ مَرْكَبٌ يَشُقُّ تِلْكَ الرِّمَالَ الْوَاسِعَةَ، پس تو اونٹ کو دیکھے گا گویا کہ وہ ایک کشتی ہے جو پھاڑ دیتی ہے ان وسیع و عریض ریت کو، جو پھاڑتی ہے ان وسیع و چوڑے ریگستان کو، رملن کا معنی ریت، اس کی جمع آتی ہے رمال، یعنی پورے ریگستان کو پھاڑتی ہوئی چلتے ہیں۔ ولیدہ سمیہ سفینۃ الصحرا، اور اسی وجہ سے ان کو ریگستان کی یا بیابان کی کشتی کہا جاتا ہے۔ سما یسمی تسمیتاً کا معنی نام رکھنا۔ وَإِن ضَلَّ الْمُسَافِرُونَ الطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاءِ يَأْخُذُهُمُ الْقَلَقُ عَلَى حَيَاتِهِمْ، وَإِن ضَلَّ الْمُسَافِرُونَ الطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاء، اور اگر مسافر ریگستان میں یا بیابان میں راستہ بھٹک جائے
تو پریشانی ان کو لاحق ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں پریشانی ان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ مخافت ان ينفد زادهم فيموتون جوعا وعطشا، اس ڈر سے کہ ان کا زاد راہ ختم ہو جائے پھر وہ مر جائے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّ الْجَمَلَ يُنْقِذُهُمْ أَحْيَانًا مِنْ تِلْكَ الْأَخْطَارِ، اور لیکن اونٹ ان کو کبھی کبھی بچا دیتا ہے ان خطرات سے، اور لیکن اونٹ ان کو ان خطرات سے کبھی کبھی بچا دیتا ہے۔ لِأَنَّهُ يَشُمُّ الْمَاءَ مِنْ بُعْدٍ، اس لیے کہ وہ دور سے پانی کو سونگھ لیتا ہے۔ نفد ينفد نفدا و نفادا، اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، ناپید ہو جانا۔ قرآن کریم کے اندر بھی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ فَيَسِيرُ نَحْوَهُ بِسُرْعَةٍ غَرِيبَةٍ، بس وہ اس کی طرف عجیب و غریب تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ لِيَسْتَقِيَ صَاحِبُهُ، تاکہ اس کا مالک پانی پی لے۔ والجمل سہل القیاد لین الاتباع، اور اونٹ فرما بردار ہیں۔ سہل الانقیاد کا معنی فرما بردار، آسانی سے قابو میں آنے والا۔ ایسے ہی سہل المنال، جو چیز آسانی سے مل سکے اس کو کہا جاتا ہے سہل المنال۔ سہل الخلق، نرم مزاج آدمی۔ اور لین کا معنی نرم ملائم لچکدار، اور تبون کا معنی عادت مزاج فطرت، اس کی جمع اتباعن اور تباعن آتی ہے، تو لین الطباع یعنی طبیعت کا نرم۔ والجمل سہل الانقیاد لین الطباع، اور اونٹ فرما بردار اور نرم مزاج ہیں۔ یتحمل کثیرا من العذاب الصبر، وہ بہت سی مصیبتوں، بہت سی تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَسُورُ مَتَى بَلَغَ الْأَذَى شِدَّةً عَظِيمَةً فَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ آذَاهُ، اور لیکن جب وہ بھڑکتا ہے یعنی غصے میں آ جاتا ہے، سارا یسورو سوراً و سورتاً و سوراناً، مشتعل ہونا پھیلنا، سارا رجل جوش میں آنا، برک جانا، باغی ہو جانا، اسی کو باب افعال میں لی جائے۔ سارا یسیرو اسارتاً کا معنی برکانا، ابھارنا، جوش دلانا، مشتعل کرنا، پھیلانا، تو یہاں پر سارا کا معنی برک جانا، غصے میں آ جانا۔ اور لیکن وہ برک جاتا ہے جب مصیبت سخت پہنچتی ہے، بس وہ اس آدمی سے انتقام لیتا ہے جس نے اس کو تکلیف دی ہے۔ وَلَا يَتْرُكُهُ إِلَّا إِذَا سَارَ لِنَفْسِهِ وَفَتَقَ بِهِ، اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے مگر جب کہ وہ اپنے نفس کا انتقام لے لے اور اس کو ہلاک کر دے۔ فتق یفتق بہ کا معنی دھوکے سے مار ڈالنا، ہلاک کر دینا۔ اور سأر یسأرو سأرن، اس کا معنی خون کا بدلہ لینا، مقتول کے خون کا مطالبہ کرنا، انتقام لینا۔ وَإِذَا قَوِيَ الْجَمَلُ اشْتَدَّ بَأْسُهُ وَعَافَ الْعَقْلَ مَا لَمْ يُوزَعْ فِي فَمِهِ، اور جب اونٹ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت سخت ہو جاتی ہے اور وہ کھانے کو ناپسند کرتا ہے جب تک کہ اس کے منہ میں رکھ نہ دیا جائے، جب تک کہ اس کے منہ میں نہ رکھ دیا جائے۔ یہ ماء مصدریہ ہے۔ عاف یعافو، آف یعیف، باب درب سے آتا ہے۔ آف یعیف عیفن و عیافن الطعام والشراب، ناپسندیدگی کی بنا پر چھوڑ دینا، نفرت کرنا، گن کرنا۔ وَيَقُولُ النَّاسُ عَنْهُ، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں إِنَّهُ صَائِمٌ، بلا شبہ وہ روزے دار ہے۔ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُخْرِجُ شِقْشِقَتَهُ مِنْ حَلْقِهِ، اور اس حالت میں وہ اس کے حلق سے جھاگ نکالتا ہے۔ شقشقتن، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کے منہ سے نکلا ہوا جھاگ، مستی یا بلبلاہٹ کے وقت نکلتا ہے۔
شق شقل جمل کا من اونٹ کا بلبلانا بولنا. وَيُشَقْشِقُ مِنَ الْغَضَبِ اور وہ غصے کی وجہ سے بلبلاتا ہے یعنی بولتا ہے. یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 23. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 24 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.